بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات اور میرے پیارے بچوں، یقیناً آج بہت زیادہ خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے، اور جس انداز سے اس لائبریری کو اور اس مکتبے کو سجایا گیا ہے اور اس کو ترتیب دیا گیا ہے، مولانا فرمان صاحب اور ان کے ساتھی بہت ساری مبارکبادیوں کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس لائبریری کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ بہت سے لوگ بھٹکل آتے ہیں، ہمارے ادارے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پورا نظام دیکھتے ہیں، بچوں کا جلسہ پروگرام اور جتنی بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، نشاطات ہوتی ہے، وہ سب دیکھتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی سال گزر جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فالو اپ کرتے ہیں اور کام کا جذبہ لے کر کام کرنے کی ٹھان کر جو ہے وہ میدان عمل میں کود پڑتے ہیں اور ماشاءاللہ کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے مولانا فرمان صاحب اور ان کے ساتھی بڑے مبارکباد کے قابل ہیں۔ چند مہینوں پہلے ہی آئے تھے اور چند مہینوں کے اندر انہوں نے جو سوچا، پلان کیا اور ایک منصوبہ بنایا اور ایک مقصد کے تحت وہ آگے بڑھے، آج الحمدللہ اس لائبریری کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے ادارے میں یہ کرنا ہے، ہمیں بھی یہ چیز لگانی ہے، ہمیں بھی یہ ڈیزائن اپنانا ہے۔ ایک دوسرے کا جب تعاون رہتا ہے تب کام آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک 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 صاحب آئے تھے، بالکل معمولی سے ایک نوجوان 20-22 سال کے، چپلون سے آئے تھے۔ اب کام کا جذبہ کس کے اندر ہوتا ہے یہ اس کا دل جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ آتا ہے۔ تو وہ آئے، ہم نے معمول کے مطابق جو ہے اس کو تعارف کرایا، لائبریری دکھائی، ایک دن جو ہے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ اب وہ جب چلے گئے تو چپلون میں شاندار لائبریری اس نے بنائی۔ اب بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ آگے ہے کہ چپلون میں آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سال پہلے بہت بڑا سیلاب آیا تھا، پورا چپلون ڈوب گیا تھا۔ مہاراشٹر کی بات ہے، کوکن کا علاقہ ہے چپلون، پورا چپلون جو ہے ڈوب گیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب بیچارہ وہ سر پکڑ کر رہ جائے گا۔ اب 2-3 مہینے کے بعد اس نے مجھے کال ملائی اور کہا کہ حضرت مولانا آپ کو جو ہے ہمارے استاد کے ساتھ، ڈاکٹر عبدالحمید اطہار صاحب کے ساتھ افتتاح میں آنا ہے۔ میں نے کہا کہ ارے بھائی، آپ کی لائبریری تو ڈوب گئی تھی، وہ تو کتابیں برباد، کتنے لاکھوں کی چیزیں برباد، اور آپ کے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا جو لائبریری ہم نے بنائی تھی اس سے 2 گنا زیادہ، بلکہ 10 گنا زیادہ اچھی لائبریری بن گئی ہے۔ تو آدمی کے پاس پیسے ہونا اور پھر جو ہے اسباب کا ہونا یہ کوئی بات نہیں رکھتا ہے۔ آدمی کے پاس اگر جذبہ ہے اور توفیق الہی ہے اور اللہ کی طرف سے خاص مدد ہے تو آدمی ناممکن سے ناممکن کام بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج جس لائبریری کا افتتاح ہوا ہے، میں حیرت میں ہوں اور ہمارے تمام ساتھی حیرت میں ہیں کہ یہ جو ہے کس طرح سے اتنی کم مدت میں عمل میں آیا۔ میں آپ سے اور یہاں جتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں خاص طور پر کہوں گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، تاکہ ہم لوگ جہاں پر بھی جائیں آپ بچوں کی مثال دیں کہ ہم جے پور میں ہم نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا، ایسا ٹیلنٹ دیکھا۔ مولانا نے بتایا کہ کل رات ان کو دیا گیا چھوٹا موٹا پروگرام، جس انداز سے بچوں نے پروگرام پیش کیا اور جس اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ بچوں نے پیش کیا، یقیناً ہمارے بچوں میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری درجے کا ٹیلنٹ ہے، اور بالکل ہمارے بچے ذہین ترین، اور ذرا سا توجہ دی جائے گی تو یہ بہت آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اور میں بڑوں سے بھی خاص طور پر یہ کہوں گا کہ مولانا فرمان صاحب کا ان کا اکیلے کام نہیں ہے، ایک کا کام نہیں ہے، ہمیں سب مل کر ایک ایسی یونٹ اور ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہے کہ آئندہ 10 سال بعد جب ہم ان بچوں کو دیکھیں، ہماری آنکھیں جو ہے ٹھنڈی ہو جائیں،
ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہم نے ذرا سی محنت کی 10 سال پہلے 15 سال پہلے، آج ہمارے درمیان ایسے بہترین نوجوان پیدا ہوئے ہیں جو ملک اور ملت کی قیادت کر رہے ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب اور کوئی مفتی صاحب کوئی حافظ صاحب کا کام نہیں ہے، بس انہی کا کام نہیں ہے، ہمارا ہر فرد ایک پورا معاشرہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہمارا ایک خاندان ہے، اور ہر ایک بچہ پوری سوسائٹی کی اہمیت رکھتا ہے۔ تو جب گراؤنڈ لیول پر اور زمینی سطح پر محنت ہوگی، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، ایسی جب ان کی قیادت اور لیڈرشپ سکھائی جائے گی، تب یہ آگے جا کر ایسے بنیں گے کہ کوئی ایک بات، کوئی بڑا سا بڑا لالچ اور کوئی بڑی سی بڑی پیشکش جب ان کو ہوگی تو یہ قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کے سامنے پوری دنیا ان کے قدموں میں لائی جائے اور ان سے ایک بات کہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے ایمان سے نکل جائیں، ایک لمحے کے لیے صرف ارادہ بنا لے، پوری دنیا کو ٹھوکر ماریں گے۔ یہ کام جو ہے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ اردو جو ہے صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل میں ہمارے بچوں کے اندر ایمان کو باقی رکھنا، ان کے عقیدے کو درست رکھنا، اور وہ ان کے اخلاق کو سنوارنا، ایک اچھا مومن اس کو بنانا، اور ایک اچھا شہری بنانا، ایک معاشرے کا قائد اور لیڈر بنانا، یہ اصل کام ہے۔ یہ اردو، یہ زبان، یہ کتابیں، یہ سب بہانے ہیں۔ ان کے عقائد کو پختہ کرنا، ان کو ایک اچھا لیڈر اور قائد بنانا اصل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کا ساتھ دیں گے۔ آپ اپنے سب سے پہلے یہ طے کریں، ہم اپنے گھروں کے بچوں کو پابندی کے ساتھ یہاں بھیجیں گے، پابندی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، یہ ایسا نہیں ہے۔ جس دن بچہ نہ جائے، آپ ان سے پوچھیں، اپنے گھر کے بچوں کے اور اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے جو ہے محلے کے بچوں کو یہاں سے اگر جوڑ کر رکھیں گے، نگاہوں میں رہیں گے۔ ورنہ کیا ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے موبائل میں۔ ہمارے یہاں جو کاروان اطفال کا نظام ہے، ہمارے یہاں پابندی ہے، جب تک تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی بچہ موبائل کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی بچہ اپنا ذاتی موبائل نہیں رکھے گا، پابندی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل کے بغیر بچہ جو ہے نالائق بن جائے گا، بچہ جو ہے ڈل ہو جائے گا، بالکل کن ذہن بن جائے گا، وہ نئی دنیا سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ سب جو ہے خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں وہی بچے اول رہتے ہیں، ہماری کاروان میں بھی اور ہمارے اسکولوں اور مدارس میں بھی، جن کے پاس موبائل نہیں ہوتا ہے، وہی بچے آگے بڑھتے ہیں۔ اور کئی مثالیں، سینکڑوں مثالیں اس تعلق سے دی جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے گھر اور اپنے خاندان کے اور اپنے محلوں کے بچوں کو یہاں بھیجیں گے، وہ نگاہوں کے سامنے رہیں گے، نظروں میں رہیں گے، ان کی تربیت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بڑا اہتمام کیا ہے یہاں پر۔ یہ اہتمام یوں ہی نہیں آتا ہے، کوئی علادین کا خزانہ تو یہ نہیں ہے، علادین کا چراغ تو نہیں ہے یہاں پر کہ کوئی پی او پی کا کوئی بندوبست، کوئی جن نہیں ہے کہ یہاں پر کتابیں لائی جائے۔ ہمیں اور آپ کو باقاعدہ تعاون کرنا ہے۔ میں شاید مولانا کچھ جو ہے جھجک محسوس کریں گے، میں جو ہے معمولی سا آدمی ہوں اس فیلڈ کا، اور چند سالوں کا تجربہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لائبریریاں تو بڑے زبردست طریقے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب کتابیں جب لائیں گے تو چند کتابیں کئی ہزار روپے کی ہوتی ہے، اور یہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رنگارنگ کتابیں چاہیے، اٹریکٹیو کتابیں چاہیے جو بچے کو کھینچ لے، تو اس میں تو بہت زیادہ خرچہ ہے۔ تو یہ طے کرے کہ ہم ہر مہینے یا سال بھر میں یا 6 مہینے ایک مرتبہ، سب سے اچھی بات ہے کہ مہینے آپ کم تعاون کریں لیکن مسلسل کریں، کنٹینیو کریں۔ تعاون ہونا چاہیے کتابوں کے لیے، اس کے اخراجات ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ بچوں کا معاملہ خرچ زیادہ ہے، کام آسان ہے، خرچ زیادہ ہے۔ بچوں کو ٹافیاں دینا ہے، آئس کریم کھلانا ہے، پارٹیاں کرنا ہے، بچوں کو جوڑ کر رکھنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جب جوڑ کر رکھیں گے، آپ کے اشارے پر رہیں گے بچے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا منشا سمجھیں گے۔ ابھی ایک میں چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے, یہ ابھی پڑھ رہے ہیں, ان کی 2 کتابیں آ چکی ہے اب تک. ہمارے ساتھ اور ایک بچہ آنے والا تھا جس کی ہوائی جہاز کی ٹکٹیں ہو چکی تھی, تمام پورے سفر کی 10-12 دن کی ٹکٹ ہو چکے تھے, لیکن جب ہم آخری دن بیٹھے اب چھٹیاں کیسے گزاریں, بچوں کو ہم بتا رہے تھے, پروگرام کر رہے تھے, تو کسی بات کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی. تو اس بچے سے میں نے پوچھا تم اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس نے کہا میں تیار ہوں. اب سوچئے 1 مہینے سے 2 مہینے سے سفر کی پوری پلاننگ ہے, اور کل اس کو جو ہے سفر پر نکلنا ہے, تو میں بھی ہوتا تو غصے کے مارے لال ہو جاتا. تو اس بچے نے کہا میں تیار ہوں, سفر تو آئندہ بہت ہوتے رہیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اشارے سمجھے, منشا سمجھے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پورے حوالے کر دیں اور کہیں کہ آپ ہمیں لیڈر بنا کر دیں. محلے کے دوسرے بچے جو نکڑوں پر رہتے ہیں آپ یہاں لا کر رکھیں. ابھی ہم امروہہ ہو کر آئے, چھوٹے چھوٹے بچے جو محلوں میں گلی کوچوں میں جو ہے گندی چیزوں میں تھے, موبائل میں تھے, نشے میں تھے, وہاں ایک صاحب جو ہے الحمدللہ وہاں ان بچوں کو پکڑ کر اور ان کو سمجھا بجھا کر ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ان کو پوری فٹ بال ٹیم ان کی, اور پھر پڑھنے کا نظام, تعلیم کا نظام بہترین سے بہترین انداز میں. آج یہ صورتحال ہے. میں کل ان سے ملاقات کی, میں نے کل یا پرسوں تو ملاقات کی, میں نے پوچھا آج 5 وقت کی نمازیں کس نے پڑھی؟ تمام بچوں نے ہاتھ اٹھایا. کون بچے؟ جو نشے میں تھے, جو بری صحبتوں میں تھے, 12 سال کے, 13 سال کے, 14 سال کے. میں نے ایک قدم بڑھ کر پوچھا کہ آج تہجد کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ اس میں سے کئی بچوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے. چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو آج ہماری گراؤنڈ لیول محنت ہوگی تو کل ہمارے بچے دنیا کے کسی میدان میں جائے, یورپ جائے, امریکہ جائے, یا کوئی لالچ دے, آخری درجے کا لالچ دے, ہمارے بچے ایک لہجے کے لیے, ایک لہجے اور ایک منٹ کے لیے, بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے اپنے دل میں ایمان سے بے دخل ہونا اور کفر کا قول نہیں بلکہ ارادہ بھی کرنا گوارا نہیں کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں آج کا یہ مبارک دن اور آج کی مبارک رات انشاءاللہ ہماری پوری نسل کو تیار کرنے والی جو بنے گی. آج ہم اپنے ارادوں کی تجدید کریں, نیتوں کی تجدید کریں, اور یہ کہیں کہ اس کو سینٹر بنانا ہے, بچوں کی تربیت گاہ بنانا ہے, اور بچوں کے لیے ایک ماڈل بنانا ہے. پورے ہندوستان میں جتنی لائبریریاں بن رہی ہیں ان لائبریریوں کے لیے ہماری یہ لائبریری ایک ماڈل کی طرح بنے, بلکہ ہم بٹکل کے نوجوانوں کو کہیں کہ اگر واقعی میں بچوں کا کام اگر دیکھنا ہے تو جے پور میں مولانا فرمان صاحب کے یہاں جائیں اور کچھ سیکھ کر آئیں. تو میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کام میں اللہ برکت دے, مزید کی توفیق دے. اور میں خاص طور پر اپنے بڑوں سے کہوں گا کہ آپ ان کا بھرپور دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح کا ساتھ دے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.